مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے۔ مساجد کے ائمہ اور خطبہ، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا پرابلمز ہیں، ان کی سمسیائیں کیا ہیں، اور پھر ان کا حل کیا ہے۔ اس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرات، اسلامی معاشرے میں مسجد کا جو مقام ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور نماز کے لیے ہمیں اور آپ کو، اگر ہم صحت مند ہیں تو مسجد میں جانا شرط ہے۔ گویا مسجد یہ مسلمانوں کی یونٹی، ان کی اجتماعیت، ان کے اتحاد کا ایک مرکز ہے۔ اور یہی نہیں، انبیاء کرام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام نے اپنی کوششوں اور اپنی جد و جہد کا مرکز مسجد کو بنایا۔ ہمارے آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بھی دعوتی کوششوں کا مرکز مسجد تھی۔ جس مسجد کو آپ نے مدینہ میں قائم کیا وہ صرف 5 وقت کی نماز کے لیے اور جمعہ کے خطبے کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی۔ وہ مسجد آپ کی پارلیمنٹ بھی تھی، جہاں آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ امت کے مسائل پر تبادلہ خیال اور مشورہ کیا کرتے تھے۔ وہ دار القضاء بھی تھی، جہاں طلاق، نکاح اور لعان کے مسائل حل کیے جاتے تھے۔ وہ مسجد قیدیوں کے لیے قید خانہ بھی تھی۔ وہ مسجد ایک درس گاہ بھی تھی، جہاں اصحاب صفہ دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہ مسجد ایک فتویٰ سینٹر بھی تھی، جہاں صحابہ کرام اور صحابیات آ کر کے اپنے دینی مسائل کو حل کرتے تھے۔ تو الغرض، اللہ کے پیارے نبی کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں اور قرون اولیٰ میں مسجدیں جو تھیں یہ ملٹی پرپز تھیں۔ ان کے بہت سارے مقاصد تھے، اور مسجدیں اپنے کردار اور اپنے رول کو بہت اچھی طریقے سے ادا کرتی۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں مسجدوں کا کام صرف 5 وقت کی نماز کی ادائیگی اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی رہ گیا ہے۔ ہمیں مسجدوں کے اصل کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسجد کا جو امام ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں خود امام تھے۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین جو امت کے امیر ہوتے تھے، امت کے سب سے بڑے پوسٹ اور عہدے پر ہوتے تھے، وہ مسجد کے امام ہوتے تھے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد کے امام کی جو پوسٹ ہے یا یہ جو منصب ہے، اس کا کیا مقام ہے سماج میں۔ مسجد کا امام صرف نماز پڑھانے کا کام اس کے ذمہ نہیں ہے، وہ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہو، وہ فقہی مسائل میں لوگوں کو مسئلے مسائل بھی بتاتا ہو، پھر وہ اپنے کردار کے اعتبار سے اتنا روشن ہو کہ لوگ اس کی مثال دیتے ہو کہ ہمارا امام ایسا ہے، اس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، امت کے حالات پر اس کی گہری نظر ہو، دنیا میں کیا چل رہا ہے، سماج میں کیا چل رہا ہے، کون سے فتنے جنم لے رہے، کون سی برائیاں پنپ رہی ہیں۔ ایک مسجد کے امام کو، ایک ممبر کے خطیب کو ان حالات کو جاننے کی بڑی سخت ضرورت ہے میرے بھائی۔ میرا موضوع ہے کہ ان ائمہ اور ان خطبہ کے مسائل کیا ہیں۔ مسائل کی اگر ہم بات کریں تو جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ ہے فائنینشیل مسئلہ۔ آج ملک کی ایک بڑی تعداد میں مسجدوں کے ائمہ کی تعداد ایسی ہے جن کی مہینے کی تنخواہ ایک معمولی مزدور کو مہینے میں ملنے والی مزدوری اور پیسے سے بھی کم ہے، اور ہم یہ کہہ کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ صاحب مولوی کے پیسے میں بڑی برکت ہے، مولوی بیچارہ بڑی کم تنخواہ میں گزارا کر لیتا ہے۔ بھائی، برکت کے لفظ کو بدنام نہ کیجئے۔ 5-6 ہزار کی معمولی سی تنخواہ پر نہ جانے کتنی مسجدوں کے ائمہ آج اپنا کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ امت کو اور امت کے سرمایہ داروں کو، امت کے مالداروں کو، امت کے خوشحال لوگوں کو کیا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اپنی شادیوں پر، اپنی پارٹیوں پر، اپنی فضول خرچیوں پر ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، اور امت کے یہ ائمہ، مساجد کے یہ ائمہ جو ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کی تنخواہ اتنی کم کہ بیچارے اگر ان کے اوپر کوئی بیماری آ جائے، ان کے بچے بیمار ہو جائیں تو ڈھنگ کا علاج کرانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں۔
اپنے بچوں کو ڈھنگ کی تعلیم دینے کے لیے ان کے پاس انتظامات نہیں ہیں، تو ان کی کم تنخواہیں اور معاشی اعتبار سے ان کی پسماندگی، یہ ائمہ اور خطبہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. اس کو ہمیں اور آپ کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمارے مدارس سے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں وہ مسجد کے امام بننا نہیں چاہتے. ہمارے پاس ملک کے طول و عرض سے فون آتے ہیں، مولانا ہماری مسجد کے لیے کوئی ڈھنگ کا امام بتا دو، ڈھنگ کا امام بتا دو، ہم اچھی تنخواہ دینے کو تیار ہیں، مگر باصلاحیت جو فارغین ہیں جن کے پاس اچھا بولنے کی، اچھا لکھنے کی صلاحیت ہے، وہ نہیں آنا چاہتے اس لائن میں. وہ نہیں چاہتے لوگوں کے تانے سننا، وہ نہیں چاہتے لوگوں کے غلام بننا. اس لائن کو اور اس فیلڈ کو آج اتنا مطعون کر دیا گیا کہ آج مسجد کی امامت اور ممبر کی خطابت کو لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. ہمیں اپنے ائمہ اور اپنے خطبہ کی معاشی حالت کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہمارے سماج میں ایک میڈیم، جو ایک معیار زندگی، میں یہ نہیں کہتا بہت ہائی فائی، ایک میڈیم جو معیار زندگی ہے، کیا ہماری مسجد کے امام کو اس معیار زندگی کے مطابق بھی زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ جو ہم اوسط چیزیں کھاتے ہیں، اوسط چیزیں پہنتے ہیں، اور ایوریج جو زندگی کا معیار ہے، کیا ہمارے ائمہ کو وہ معیار زندگی اپنانے کا بھی حق حاصل نہیں ہے؟ یہ پہلا مسئلہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا بڑا مسئلہ، اکثر مساجد میں ائمہ کے لیے اور خطبہ کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں ہے. ہم رہائش کے نام پر ایک چھوٹی سی کوٹھری بڑی مشکل سے مہیا کرتے ہیں اپنے مسجد کے امام. مسجد کا امام شادی شدہ ہونے کے باوجود، بال بچے دار ہونے کے باوجود، وہ زندہ ہے مگر اس کی بیوی بیوہ کی زندگی گزارتی ہے. وہ زندہ ہے مگر اس کے بچے یتیم کی زندگی گزارتے ہیں. کیا یہ ظلم نہیں ہے میرے بھائیوں؟ جس طریقے سے آپ اور ہم اپنی فیملی اور اپنے پریوار کے ساتھ رہنے کا حق رکھتے ہیں، کیا ہماری مساجد کے ائمہ اور ہمارے خطبہ، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ یہ اپنے پریوار اور اپنی فیملی کے ساتھ رہیں؟ یہ بالکل لازمی طور پر اور وجوبی طور پر جب بھی آپ مسجد قائم کریں، مسجد کے امام کے لیے ایک ایسے کمرے کا آپ انتظام کریں جہاں وہ بآسانی اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے. اور آج الحمدللہ ملک کے بہت سارے علاقوں میں اس مہم پر کام شروع ہو چکا ہے، اور اب جو مساجد بن رہی ہیں اس میں اس چیز کا لحاظ رکھا جا رہا ہے. جہاں یہ چیز نہ ہو وہاں لازمی طور پر اپنے امام کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کیا جائے. اس کا ایک پہلو اور بھی ہے. ایک شخص اپنی فیملی سے 2-4 دن دور رہے کوئی مسئلہ نہیں. آپ مسجد کے امام کو برسہ برس تک اور مہینوں تک اس کو فیملی سے دور رکھتے ہیں، اپنے گاؤں میں، اپنی مسجد میں، اس کو اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے نہیں دیتے ہیں. اس چیز کے بڑے خطرناک نتائج مرتب ہوتے ہیں میرے بھائی. وہ امام مسجد بہت سارے فتنوں کا شکار بھی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. ہم بسا اوقات اس طریقے کی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں مسجد کے امام نے یہ غیر اخلاقی حرکت کر دی، فلاں مسجد کے امام نے فلاں خاتون کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا. ان معاملات کی جڑ میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم نے ان ائمہ کو اور ان خطبہ کو ان کی فیملی سے دور رکھا ہے. اور ظاہر ہے ایک انسان کی جو ضروریات ہے، اگر ان کے جائز راستوں کو بند کیا جائے تو حرام راستے آٹومیٹک کھلنے لگتے ہیں. تو یہ تمام فتنے بھی اس چیز سے جنم لے رہے ہیں. ہمیں اپنے ائمہ کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام ہر حال میں کرنا چاہیے. ایک اور مسئلہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں صاحب ہماری مسجد کا امام لیٹسٹ موضوعات پر تقریر کرے، امت کے مسائل پر گہری نظر رکھے، اس کی تقریر بڑی مدلل ہو، اس کا خطبہ حالات کی عکاسی کرتا ہو. تو بھائی صاحب آپ نے اس کو فیسلٹیز کیا دی ہیں؟ اکثر ائمہ کو مطالعے کے لیے جو ضروری کتابیں ہیں وہ کتابیں بھی ان کو پرووائڈ نہیں کی جاتی. ائمہ اور خطبہ کو اگر آپ ایک معیاری خطیب آپ اپنی مسجد میں چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں آپ کی مسجد کا امام جب تقریر کرے مدلل تقریر کرے، حالات کے مطابق تقریر کرے، تو آپ اس کو کتابیں فراہم کیجیے، اس کو احادیث کی شروحات لا کے دیجیے، اس کو تفسیر کی کتابیں لا کے دیجیے، اس کو مختلف موضوعات پر جو کتابیں وہ طلب کرے وہ کتابیں مہیا کیجیے. اور یہ چیز اس کا تعلق بجٹ سے ہے. مسجد کی کمیٹی جیسے مسجد کے تمام ضروریات کے لیے بجٹ رکھتی ہے اور بجٹ نکالتی ہے، اس چیز کو بھی اپنے بجٹ کا ایک حصہ بنایا جائے اور ایک چھوٹی موٹی سی صحیح ایک لائبریری قائم کی جائے جو امام کے مطالعے کے لیے خاص. اور آج کے دور میں بہت سارے علماء الحمدللہ
टेक्नोलॉजी के मैदान के भी माहिर हैं, वो लैपटॉप और मोबाइल के ज़रिए भी लिखने पढ़ने का काम बखूबी करते हैं, तो वो और आसान काम है। एक ढंग का लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन अगर मुहैया कर दिया जाए तो अइम्मा मसाजिद के मुताले के लिए और उनकी तकारीर की तैयारी के लिए बड़ी आसानी हो सकती है। ये भी एक बड़ा अहम मसला है जिस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक बड़ा मसला मसाजिद की जो कमेटियां हैं, वो कमेटियां बसा औकात अइम्मा का इस्तेहसाल करती हैं, उन्हें परेशान करती हैं, उन्हें ज़रूरी चीज़ों के लिए छुट्टियां नहीं देती हैं, ज़रा सी बातों पर उनकी तनख्वाहें काटती हैं और कभी कभी उनकी तनख्वाहों में बड़ी ताख़ीर की जाती है। जबकि लोग ये जानते हैं कि ये मसाजिद के अइम्मा और खुतबा एक तो बड़ी महदूद आमदनी में ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं और फिर इसी आमदनी के ऊपर उनका इन्हिसार है। अगर हमने वक्त पर उनको तनख्वाह न दी तो बहुत सारे मसाइल में वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके बावजूद बहुत सारी मसाजिद की कमेटियाँ इन अइम्मा का इस्तेहसाल करती हैं। कहीं कहीं तो इतनी सख्ती है कि साहब आप हमारी मस्जिद के इमाम हैं तो आप कहीं पढ़ा नहीं सकते। वो बेचारा अगर सोचे कि हम साइड से कुछ इनकम कर लें, कुछ अपने मेयार ज़िंदगी को और बेहतर कर लें, कुछ हमारी आमदनी के ज़राए बढ़ जाएं, मस्जिद की कमेटी अलाउ नहीं करती। ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते आप, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा सकते आप, मामूली तनख्वाह और सख्तियाँ इतनी कि शायद किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर भी उतनी सख्तियाँ नहीं होती हैं। मेरे भाइयों, मसाजिद की जो कमेटियाँ हैं उनके ज़िम्मेदार आम तौर से कोई सरमायादार होते हैं, कोई गांव के बड़े लोग होते हैं, शहर के वतनदार लोग होते हैं। वो तालीमी एतबार से बड़े लायक फायक लोग नहीं होते। वो उस इमाम पर रोब काटते हैं जिसने 10-12 साल मदरसे में ज़िंदगी गुजारी है, जिसने असातिज़ा से तालीम हासिल की है, जो इल्म में सलाहियत में उन जाहिल कमेटी के ज़िम्मेदारों से कहीं ज़्यादा आगे है। और ये सेठ लोग, ये ज़िम्मेदार लोग उसके ऊपर रोब छाड़ते हैं, उसे गुलाम बना के रखते हैं, उसे बदतमीज़ी और बेहुदापन से उसे मुखातब करते हैं। ये बहुत बड़ा इस्तेहसाल है जिस पर आज हमें और आपको गौर करने की ज़रूरत है और अइम्मा मसाजिद को उनका हक़ दिलाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से एक बड़ा मसला ये भी है कि कहीं अगर कोई प्रोग्राम होता है, कोई इजलास होता है और उसमें बाहर के उलमा आते हैं, तो हम ये मंज़र भी हम देखते हैं कि बाहर के उलमा की तो माशाअल्लाह बड़ी पजीराई है और होनी भी चाहिए, लेकिन जो उस मोहल्ले का, उस इलाके का जो इमाम है उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती है, उसकी बड़ी हौसला शिकनी होती है। जो बेचारा साल भर आपकी मस्जिद में खुतबा दे रहा है, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में प्रोग्राम हुआ, आप उस स्टेज पर उसे 5-10 मिनट बोलने का भी हकदार नहीं समझते? क्या ये जुल्म नहीं है मेरे भाई? उस इमाम मस्जिद की हौसला शिकनी करना, उसके हौसले को तोड़ना, उसे नीचा दिखाना और बाहर से आने वाले मेहमानों के सामने उसको कोई वक़्त न देना, क्या ये जुल्म नहीं है? इस पहलू पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। अइम्मा मसाजिद के साथ ये जुल्म भी हो रहा है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जब कोई शादी वगैरह होती है, कोई तकरीब होती है, तो हम उस तकरीब में, उस शादी ब्याह में, उस दावत में हम तमाम लोगों को शरीक करते हैं। इमाम साहब को हम तब बुलाते हैं जब हमें निकाह पढ़वाना हो। इमाम आपके मुआशरे का एक अहम फ़र्द है, अपने खुशी और गम में आप शरीक करें उसे। और इमाम को भी चाहिए कि वो सिर्फ एक खाना पूरी ना करे, उसे ये एहसास ना हो कि मैं तनख्वाह पा रहा हूँ 5 टाइम की नमाज का। वो उस समाज का एक हिस्सा बने, उस समाज के सुख दुख का एक हिस्सा बने। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ कैसे रहते थे मेरे भाइयों? अगर कभी कोई सहाबी मस्जिद में नज़र ना आता, अल्लाह के नबी उसका हाल दरियाफ्त करते। अगर मालूम होता कि वो बीमार है, अल्लाह के प्यारे हबीब उसकी तीमारदारी के लिए जाते। आप लोगों के हालात पर नज़र रखते। तो एक इमाम मस्जिद को और एक खतीब मिंबर को ये चाहिए कि वो लोगों की ज़मीन के मसाइल से जुड़े, लोगों की खुशी और गम में शरीक हो और लोग भी उसे अपने घर का और अपने ख़ानदान का एक फ़र्द समझें। इसी तरीके से अइम्मा और खुतबा के मसाइल में बड़ा मसला ये भी है कि शहर और इलाके के जो अइम्मा होते हैं उनका आपस में कोई रब्त नहीं होता। जबकि आज बहुत आसान है, आज व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप बनाया जा सकता है, आज टेलीग्राम पर कोई चैनल बनाया जा सकता है जिसमें मान लीजिए अररिया का इलाका है, कटिहार का इलाका है, सीमांचल का इलाका है, पूरे इलाके के जो अइम्मा हैं उनका एक प्लेटफॉर्म हो, एक ग्रुप हो जिसमें तमाम मसाजिद के अइम्मा और खुतबा जुड़े हों। उससे कई एक फ़ायदे हैं। बसा औकात ऐसा होता है किसी इमाम के साथ कोई मसला है तो उस मसले से सबको वाकफियत हो जाती है और लोग एक दूसरे का ताउन भी कर सकते हैं।
اور دوسری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک موضوع پر تمام مساجد میں خطبہ دینے کی ضرورت، کوئی ایسا موضوع ہوتا ہے جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے، جو بڑا حساس موضوع ہوتا ہے، اگر اس طریقے کا متحدہ پلیٹ فارم ہو تو تمام ائمہ اس ایک موضوع پر بیک وقت خطاب کر سکتے ہیں۔ اس طریقے کا ایک متحدہ پلیٹ فارم بھی ائمہ کا ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ائمہ اور خطبہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مسائل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ ان کو اپنے سے بڑی مخلوق کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر کسی دن ایسا ہوا کہ امام صاحب کی فجر کی نماز میں نیند نہ کھل سکی تو مسجد کا ہر آدمی ان سے محاسبہ کرنے لگتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سوئے رہ گئے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی ضرورت سے مارکیٹ گئے اور ایک وقت کی نماز میں وہ وقت پر حاضر نہ ہو پائے، کسی اور کو نماز پڑھانا پڑ گیا۔ اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے امام کی جس قدر گرفت کی جاتی ہے اور جس قدر حساب لیا جاتا ہے، یہ بڑا ہی مذموم طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں ائمہ کی ضروریات اور ان کے بشری تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض ائمہ ساری زندگی مسجد میں امامت کراتے ہیں اور عمر کے جب اس مرحلے میں پہنچتے ہیں جب بدن کمزور ہو جاتا ہے اور اللہ نہ کرے کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دوا علاج کے لیے وہ لوگوں کے در در جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا نظام بھی بنانا پڑے گا، ایک گورنمنٹ نوکری کرنے والا، سرکاری نوکری کرنے والا جب ریٹائر ہوتا ہے 60 سال کے بعد، اس کے لیے پینشن کا انتظام ہے، اس کے مستقبل کے لیے ایک سہارا ہے۔ وہ امام مسجد جس نے ساری زندگی آپ کے بچوں کو قرآن پڑھایا، آپ کو ممبر سے تقریریں کر کے آپ کے معاشرے کی اصلاح کی اور آپ کو نماز پڑھاتا رہا، آج عمر کے جب اس مرحلے پر ہے، جب وہ کمزور ہو چکا ہے، ریٹائر ہو چکا ہے، کام کرنے کے لائق نہیں ہے، تو وہ بیچارہ نان شبینہ کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جائے، دوا علاج کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جائے، لوگوں سے مدد مانگتا پھرے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم نے اس معاشرے میں ان ائمہ کو دیکھا جن کی جوان لڑکیاں ہیں، ان کی شادیوں کے لیے ہم نے لوگوں کو بھیک مانگتے دیکھا۔ ابھی آج ایک صاحب میرے پاس آئے، مولانا میری 3 بیٹیاں ہیں، غریب آدمی ہوں، مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، رمضان میں حافظ نہیں ہوں، 3-4 پارے یاد ہیں، میں رمضان میں تراویح بھی پڑھاتا ہوں۔ اب لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ نہیں ہم حافظ کو لائیں گے، آپ حافظ نہیں ہیں، اب حافظ کو لا کے تراویح پڑھائیں گے اور رمضان میں اس امام صاحب کو بیچارے کو جو ہدیہ وغیرہ ملتا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ وہ درد انہوں نے آ کے مجھے بیان کیا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے ائمہ اور اپنے خطبہ کی ان کو معاشی اعتبار سے اتنا فارغ کر دیں کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یہ چند مسائل اور اس کے تعلق سے چند دل کی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے ائمہ اور خطبہ کا احترام کرنے اور ان کا حق انہیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں علماء سے جڑنے کی، علماء حق سے جڑنے کی اور ان کی صحیح تعظیم و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاکم اللہ۔ اب اس کے بعد سیمانچل کے عام جلسوں سے تھوڑا الگ ہے اور یہ ایک تربیتی پروگرام ہے جس میں علماء کو، مقررین کو کچھ اہم موضوعات پر جن کا تعلق ہمارے سماج کے بڑے ضروری مسائل سے ہے، ان مسائل پر اور ان موضوعات پر علماء کو خطاب کرنے کی اور اپنے مقالات کو لکھنے کی دعوت دی گئی ہے۔